نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی زندگی کو سمجھانا اور لوگوں تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین مثال ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ آمنہ کا سایہ بھی بچپن میں اٹھ گیا۔ کم عمر میں ہی آپ یتیم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے آپ کو پالا۔ بچپن سے ہی آپ کی زندگی سچائی اور امانت داری کی مثال تھی۔ لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ دشمن بھی اگر اپنی امانت رکھنا چاہتے تو آپ کے پاس رکھتے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ جب آپ جوان ہوئے تو کاروبار کیا۔ آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی بہت بڑی رحمت بنی، کیونکہ حضرت خدیجہ نے آپ کے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ غار حرا میں آپ کے پاس پہلی وحی آئی۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو اپنے اس رب کے سامنے جس نے پیدا کیا۔ یہیں سے پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سفر شروع ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دعوت دی، پھر پورے مکہ کو، لیکن مکہ کے سرداروں نے سختیاں شروع کر دیں۔ آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا، کسی کو تپتے ریگستان میں لٹایا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا۔ آپ کو تانے دیے گئے، پتھر مارے گئے، لیکن آپ نے صبر کیا۔ آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ پھر مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئے۔ مدینہ میں آپ نے ایسا سماج قائم کیا جس میں انصاف اور برابری اور محبت تھی۔ مسلمان اور غیر مسلمان سب آپ کے انصاف سے متاثر ہوئے۔ آپ نے غریبوں کا حق رکھا، یتیموں کی پرورش کی، عورتوں کو عزت دی، مظلوموں کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے سر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، مشکل مت ڈالو۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی پہچان آپ کا بے مثال اخلاق تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رسندہ آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اگر کسی نے برا کہا تو آپ نے معاف کر دیا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے مثال ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سنت، انہی سے انسانیت کی نجات۔ آپ کا آخری پیغام حجۃ الوداع کے میدان میں تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، قرآن اور میری سنت کو پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنا لیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے اصولوں پر چلاتے ہیں؟ کیا ہماری باتیں سے سچائی ہے؟ کیا ہمارے کاروبار میں امانت داری ہے؟ کیا ہم غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اخلاق سے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم سچ مچ اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت کا ثبوت یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں، اصل سے ثابت کریں، عمل سے ثابت کریں۔ تو آؤ آج نیت کریں کہ ہم زندگی کو قرآن سنت کے مطابق بنائیں گے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں گے، ان کی دعاؤں اور ان کی تعلیمات کو زندہ کریں گے۔ یہی دنیا اور آخرت کی اصلی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیرت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔